اب میں ذرا مذہب اسلام کی طرف یا پھر اس کے اندر جو مختلف مکاتب اس سے کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں. تو پہلا سر میرا سوال یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں عقل اور اس سے مشتقہ بہت سے الفاظ اور خود عقل کے لیے اس کی چند مرادفات کا استعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی بیان کیا ہوا، یعنی غور و فکر، اور اس طرح لفظ عقل ہی بھی کئی بار آیا. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں جو بہت زیادہ عقل پر زور دیا گیا، تو آپ کے نزدیک ان آیات میں عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو آپ نے عقل کے پانچ جو تعریفیں بتائی ہیں، کیا یہ ان پانچ تعریفوں میں سے ہم کسی ایک تعریف میں اس کو مقید کریں گے، یا آپ یہ کہیں گے نہیں ہر آیت میں اس کا الگ الگ مفہوم ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ آپ کا ایک اہم سوال ہے. اس حوالے سے میری رائے یہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف پیرایوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی اگر میں براڈ اس میں چلا جاؤں تو قرآن مجید میں یہ لفظ ہر طرح آیا ہے. یعنی نظری عقل کے معنی میں بھی آیا ہے، اور عملی جی جو فیصلے کرنے کی معنی میں بھی عقل کا لفظ اسی طرح قرآن نے استعمال کیا ہے. یاقلون تاقلون جہاں آ رہا ہوتا ہے، اس کی کئی مثالیں یعنی دیکھی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ ہم قرآن مجید کی ساری آیات کا استقراء کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہاں کہاں کون کون سے معنی میں آیا ہے. تاہم یہ بات میں واضح کرتا کروں کہ قرآن منطق کی کتاب نہیں ہے. وہ آ کے ہمیں استدلال کی جو فارمز ہیں ان کے اوپر نہیں بتاتا کہ یہ دیکھو استقراء ہوتا ہے اور یہ تمثیل ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ استخراجی منطق کی پانچ شکلیں ہوتی ہیں اور تم اس طرح سے استدلال کرو. بلکہ قرآن مجید جب آرگومنٹ بلڈ کرتا ہے وہ خطاب کی صورت میں، جب بھی کوئی متکلم گفتگو کرتا ہے تو یہ جو ہوں، بدیہیات ہوتے ہیں، اولیات ہوتے ہیں، ان کو پریزیوم کر کے گفتگو کرتا ہے. وہ ہمیشہ اسی آرڈرنگ میں ہوتی ہے. تو قرآن میں استدلال کی فارمز میں تو عقل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تاہم صحیح. ان معنوں میں کہ انسان استدلال کر کے اور صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس استدلال کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ مثال کے طور پہ جیسے آتا ہے، اس کو ہم نظری عقل جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ زمین آسمان تم دیکھو، یہ اس میں اندر ہماری نشانیاں ہیں کیا. پھر اس طرح کی باتوں کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ افلا اس میں تعقلون. آیات ہیں ہمارے لیے لقوم ہوں، یعقلون. لقوم یعقلون، بالکل. جس طرح مثال کے طور پہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب یہ جو الباب ہے نا، اولی الالباب عقل والے، تو اور لب آگے بھی عربی الذین زبان میں خلاصے کو کہتے ہیں. بالکل. کسی یعنی انسان کا خلاصہ گویا عقل ہے، یعنی صحیح. وہ جس سے وہ صحیح. ادراک کرتا ہے حقائق کا. صحیح. جس کو اہل منطق والے جو ہیں وہ انسان کو اس لیے کہتے ہیں نا ریشنل اینیمل ہے، حیوان ناطق. تو یہ نطق منطق اسی سے ہے. تو اس کے صحیح. لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ جو ہے اولل الباب ہے. اب یہاں پر یہ جو اولل الباب سے مراد، یا تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اندر یہ ملکہ ہے پہلے معنی میں، یا یہاں اولل الباب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحیح استدلال کر لیتے ہیں. لیکن ایسے تمام جو آیات ہیں، اگر امام راضی کی تفسیر پڑھنا نا، بہت تفصیل سے ان میں جاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ حدوث دلیل حدوث کا ہمیں یعنی استدلال فرما رہے ہیں کہ دیکھو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. چیزیں اگر چینج ہو رہی ہیں تو یہ پریزیوم کرتی ہے کہ کوئی محدث ہے. تو وہ کہتے ہیں عقل مند جو ہے وہ اسی شخص کو کہا جا رہا ہے جو اس میں سے یہ انفرنس کر سکتا ہے، جو کر لیتا ہے. اور صحیح. اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ بیوقوف آدمی ہے. اسی طرح پریکٹیکل ریزن کے معنی میں بھی قرآن مجید کے اندر یعنی صحیح فیصلہ کرنا، عاقبت اندیشانہ فیصلہ کر لینا، یہ قرآن کئی جگہوں پر اس کو اس کانٹیکس میں لے آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا افلا تعقلون. تعقلون. دوسروں کو تم نصیحتیں کر رہے ہو کہ تم اچھے کام کرو اچھے کام کرو، خود کر ہی نہیں رہے. یعنی دوسروں کا بھلا چاہتے ہو، اپنا نقصان چاہتے ہو. عقل نہیں ہے تمہیں. ہوں، یعنی عقل کا یہاں کیا مطلب ہے کہ انسان پہلے اپنا فائدہ چاہتا ہے نا، پھر یہ بھی چاہتا ہے دوسروں کو. یہ تو نہیں کہ میرا نقصان ہو تمہارا فائدہ ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کس بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت اور خود جو ہے وہ بھول گئے. میاں اسی فصیح. طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي حیات یا اولی الْأَلْبَابِ. الالباب. اچھا، اب یہاں کہا گیا ہے عقل مندو تمہارے لیے جو ہے نا یہ قصاص میں حیات قصاص ہے. میں. اب ظاہر تو انسان کو مارنا ہے اس میں، لیکن ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اس میں حیات ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر تم براڈ پرسپیکٹو میں دیکھو گے انسانی جان کی حرمت، تو وہ عاقبت اندیشانہ فیصلہ یہی ہے کہ تم قتل کے بدلے قصاص کا اصول لاگو کرو، ورنہ انسانی جان کی حرمت جاتی رہے گی. اب آپ دیکھیں یہ پریکٹیکل وزڈم کے کانٹیکس میں یہاں پر انسان کو کہا گیا ہے کہ عقل مندو اس پر ذرا غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ ایک شخص نے مار دیا تم دوسرے کو کیوں مار رہے ہو، تو یہ تو بیوقوفی ہو گئی، مارنے کے بدلے مارنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، اس کو چھوڑ دو. ہوں.
تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس میں حیات نہیں ہے، اس میں تمہاری یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان دو معنوں میں آتا ہے، کہیں یہ استدلال کرنے کی جو درست صلاحیت ہے انسان میں اس طور پہ آتا ہے، اور یا یہ پریکٹیکل بھی۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو وہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ قرآن پریزیوم کرتا ہے استدلال کی فارمز کو، اس کی ایک موٹی سی مثال ہے۔ اچھا ویسے تو اس زمن میں آپ امام غزالی کی کتاب ہے قسطاس المستقیم، اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ جو منطق کی استخراجی فارمز ہیں نا، قرآن نے کیسے ان کو مختلف جگہوں پر بھرتا ہے پریزیوم کرتے ہوئے آرگومنٹ کیا ہے۔ اب وہ ایک موٹی سی مثال لیں، جیسے قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کانا یاکلان طعام۔ اچھا وہاں موضوع ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ ٹھیک، علیہ السلام کی الوہیت پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور بات کیا کہی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب وہ کیا مطلب ہوا؟ اب امام راضی اس کو کھول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یوں ہو رہی ہے کہ جو بھی کھانا کھاتا ہے، یعنی جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے نا کھانے کا، بالکل اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا، اب وہ کہتے ہیں آرگومنٹ اصل میں یوں 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 چل رہا تھا، لیکن قرآن نے منطق کے طریقے پر نہیں قرآن نازل ہوا کہ قرآن پہلے یہ مقدمہ لائے کہ جی یہ صحیح، دیکھو پہلا پریمس، پھر اس کے بعد دوسرا پریمس، پھر تیسرا پریمس آ گیا۔ قرآن کہیں نتیجے کو ذکر کر دیتا ہے، کہیں دوسرا پریمس لے آتا ہے، پہلا پریمس انسان اتنا بدیہی ہوتا ہے کہ خود ہی کنسٹرکٹ کر لیتا ہے۔ تو صحیح، یہ جو منطق کی فارمز ہیں یہ تو کلام کے اوپر یعنی بائنڈنگ ان معنوں میں ہے کہ ان کے ذریعے ہی میں کلام سمجھتا ہوں نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں بالکل کہوں کہ میں ان سب کو لعنت بھیجو اب میں کلام سمجھنے لگا تو کیا سمجھنے لگا ہوں بھائی، کس اصول پہ سمجھوں گا؟ تو لینگویج باؤنڈیڈ بائی رولز آف لاجک ہے، اور رولز آف لاجک باؤنڈیڈ بائی اولیات ہے۔ اب لوگ اس پوری ترتیب کو نہیں سمجھتے، صحیح، جی یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تضاد نہیں ہوگا، ہم رفع تعارض کرتے ہیں، بعض اوقات ایک آیت کا دوسرے آیت کے الفاظ سے ظاہراً اس میں کوئی تعارض ہوتا ہے تو ہم اس کو رفع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وہاں یہ مراد ہے، یہ کیوں کر رہے ہو یہ؟ کیونکہ آپ کو بدیہی طور پر یہ علم حاصل ہے کہ تضاد جائز نہیں ہے، تو آپ رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن نے تھوڑی بالکل یہ بات آگے ہمیں جو ہے وہ بدیہی حقائق ہے، قرآن ان کو پریزیوم کرتا ہے، اور قرآن اس صحیح، بات کا کہتا ہے کہ تمہیں اس میں کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اب قرآن نے تضاد کی کیا ڈیفینیشن لکھ کر دی ہمیں، تضاد کا بھائی یہ مطلب ہوتا ہے۔ بالکل